بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایڈوکیٹ ریحان علی خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ لطیف سینٹر اچرا میں ایک سنار نے اتنا بڑا فراڈ جو ہے وہ کمٹ کیا ہے، جس کے اندر اپنے ہی سنار بھائیوں کے ساتھ اور اس کے ساتھ کئی ایسے ایگریوڈ پرسن ہیں، ایگریوڈ پارٹیز ہیں، جن کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ جو ہے وہ کمٹ کیا ہے، جس نے اعتماد کے نام کے اوپر، جس نے ٹرسٹ کے نام کے اوپر ایک ایسا فراڈ کیا ہے کہ آپ سن کے اس کو حیران رہ جائیں گے۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ سنا ہوگا کہ گزشتہ دنوں لاہور کی اچرا مارکیٹ لطیف سینٹر کے اندر ایک گولڈ کی مارکیٹ ہے، ایشیا کی سب سے بڑی مارکیٹ اس کو کہا جاتا ہے، اور وہاں پر ایک سنار جو پچھلے 3 دہائیوں سے وہاں پر جو ہے وہ ایز اے سنار کام کر رہا تھا، اس کی وہاں پر شاپ تھی، اور اس کے اوپر لوگوں کا اتنا ٹرسٹ ڈیولپ تھا کہ لوگ اس کے اوپر اس کی شاپ کے اندر اپنا جو گولڈ ہے وہ لا کے رکھتے تھے، اور وہ اس کو سیل کر کے اس کو پیمنٹ کرتا تھا۔ یہ جتنے بھی دکاندار حضرات ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ اپنا ان کا کوئی ان کے پاس گولڈ ہے یا کپڑا ہے یا وٹس ایور جو بھی آئٹم ہے، وہ اس طرح کی بڑی بڑی شاپس کے اوپر جا کر وہ رکھتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس کو سیل کر دیں، اس کی جو پیمنٹ ہوگی وہ آپ پھر ہمیں دے دیں، اس میں پروفٹ جو ہے ان کا آپس میں کوئی معاملات ہوتے ہوں گے۔ لیکن اس تمام تر معاملے میں، اس اتنے بڑے فراڈ کو کمٹ کرنے میں، آج کل سوشل میڈیا کے اوپر اس کی کافی زیادہ بات چیت چل رہی ہے۔ اس کے اوپر آج کچھ تھوڑا سا آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے۔ تو ویڈیو کی جانب چلنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، ویڈیو کو بھی لائک کیجیے گا اور آگے بھی شیئر کیجیے گا۔ تو بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی جانب۔ دیکھیں، ایسے واقعات سے جو ہیں وہ ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح کے جو واقعات ہیں، خاص کر جو ڈاکٹر وردا مرڈر کیس ایبٹ آباد کی بات کی جائے، وہاں پر بھی مین جو ریزن تھی وہ گولڈ تھا۔ ان کا 67 تولہ سونا جو ہے وہ ڈاکٹر وردا کا ان کی سہیلی کے پاس تھا، جو اس نے واپسی کا تقاضا کیا تو اس کی جان لے لی۔ لیکن جہاں پر ایک شیخ وسیم اختر نام کا ایک سنار ہے، جس کی وہاں پر شاپ تھی، اور لوگ اس کے پاس اپنا سونا لا کے رکھتے تھے، اور وہ اس سونا کا جو ہے اس گولڈ کو مارکیٹ کے اندر سیل کر کے ان کو جو ہے وہ پیمنٹس کرتا تھا۔ اسی کے ساتھ کئی سارے لوگوں نے اس کے ساتھ اپنی جو ہے وہ کمیٹیاں ڈالے رکھی تھیں، ان کا پیسہ تھا اس کے پاس، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تقریباً ابھی یہ ایگزیکٹ فگر نہیں ہے، لیکن ابھی یہ صرف کیا سرائیاں ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ 10 سے 12 کلو تھا، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ 20 کلو گولڈ تھا، جس کی مالیت یا تو 55 کروڑ بنتی ہے یا پھر 80 سے 90 کروڑ روپے اس کی مالیت بنتی ہے۔ کچھ لوگ اربوں کی بھی بات کر رہے ہیں۔ ابھی جو ایگزیکٹ جو لوگ سامنے آئے ہیں وہ تقریباً 35 کے قریب ایسی ایگریو پارٹی سامنے آئی ہیں جن کا یہ لاس ہو چکا ہے۔ جن دکاندار حضرات کو، وہ بھی سنار تھے، ان دکاندار حضرات کو یہ لاس ہوا۔ کچھ کسی کا 2 کلو سونا ہے، کسی کا آدھا کلو ہے، کسی کا یہ سب کا کلو میں ہے، کسی کا بہت زیادہ اس کے اندر جو ہے وہ نقصان ہوا ہے۔ کچھ لوگوں نے اس انسیڈنٹ کو رپورٹ کیا ہے۔ ابھی ریسنٹلی 2 FIR جو ہیں وہ ہو چکی ہیں۔ اب اس کے اوپر جو سیکشن 406 پاکستان پینل کوڈ کی جو سیکشن اس کے اوپر لگائی گئی ہے، نان بیلیبل افینس ہے، 7 سال تک اس کی قید کی سزا ہے۔ لیکن اس بندے نے جس طرح واردات ڈالی ہے، جس باریک بینی کے ساتھ لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اعتماد کے نام کے اوپر فراڈ کیا ہے، ایک ٹرسٹ کے نام کے اوپر فراڈ کیا ہے، یہ انسان جو ہے تقریباً اس انجمن تاجران کا صدر بھی رہ چکا ہے۔ اس قدر لوگوں کے اس کے اوپر ٹرسٹ تھا کہ لوگ اپنی کوئی بھی امانت، کوئی بھی مال اس کے پاس رکھنے سے کتراتے نہیں تھے، کوئی ایجیٹیشن نہیں فیل کرتے تھے، ان کو پتا تھا کہ بھائی یہ بندہ کہیں نہیں جائے گا۔ لیکن اس بندے نے اتنا بڑا فراڈ کمٹ کیا ہے کہ یہ شاید کہ بہت بڑا فراڈ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جو تاجر کمیونٹی کے ساتھ اس نے کیا ہے، جو اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ، اپنے ہی سنار بھائیوں کے ساتھ اس نے اس طرح کا فراڈ کیا۔ بیچ میں کچھ جنرل پبلک کے لوگ بھی تھے جن کا سونا اس کے پاس رکھا تھا۔ اسی طرح ایک جو ایگریو پارٹی میں سے ایک بندے نے یہ بتایا کہ اس نے اپنی کوئی چوڑیاں اس کے پاس رکھی تھی، تقریباً 8 چوڑیاں اس کے پاس رکھی، اور اس نے کہا کہ جی یہ اپنے پاس رکھتے ہیں، ان کو سیل کر دیں۔ 4 دسمبر کو رکھی، اور اس کے بعد اس نے اس سے پوچھنے کے لیے رابطہ کیا تو اس کا کال وہ اٹھاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں کراچی آیا ہوں اور میری جو ہے بھابھی کی ڈیتھ ہو چکی ہے، میں واپسی پہ آ کے آپ سے ملاقات کرتا ہوں۔ اسی اثناء میں جب اس کے ساتھ دوبارہ رابطہ کیا تو اس کے نمبر جو ہیں وہ بند جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کی ڈیٹیل پتہ کروائی جا رہی ہیں، کوئی پتہ خبر نہیں ہے۔ ساتھ والے لوگوں سے آگے پوچھا جا رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی آ جائے گا۔ دکان کے بعد یہ لکھ کے گیا تھا کہ بوجہ خود کی جو ہے وہ دکان بند رہے گی، 2 4 دن 3 دن کو اس نے کہا، تو اس وقت تک وہ واپس نہیں آیا۔
پھر لوگ تھوڑا کنسرنڈ ہونا شروع ہو گئے، جن لوگوں کے اس کے پاس مال تھا، پیسے تھے، وہ لوگ ظاہر ہے ہر کسی کو فکر ہوتی ہے، اتنی محنت کا پیسہ ہوتا ہے، ہر بندہ اپنا سرکل چلا رہا ہوتا ہے، اپنا جو ہے وہ روزگار انہی چیزوں کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے، تو ان لوگوں نے جو ہے اس کے لیے تھوڑا سا کنسرنڈ ہوئے، بات چیت شروع کی، تو یہ پتا چلا کہ جو اس کے جو گھر تھے، 2 گھر تھے، وہ بھی سیل کر چکا تھا، جو اس کی جو 3 گاڑیاں تھیں وہ بھی سیل کر چکا، اسی کے ساتھ اپنے کچھ بیٹوں کو پہلے ہی باہر کے کنٹریز میں بھجوا چکا تھا، اور ابھی ریسنٹلی اپنی بیٹی کو بھی بھجوا دیا، اور یہ تمام تر چیزیں کرتے کرتے وہ آہستہ آہستہ اس نے اپنے آپ کو یہاں سے موو کرنا، یہ سلسلہ پہلے سے ہی شروع کر دیا تھا، یہ پری پلانڈ معاملہ تھا۔ اب جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو اس کے بیٹے کو جو ہے وہ کال کیجیے، ٹیکسٹ کیا جاتا ہے واٹس ایپ پر، وہ دیکھ کر وہاں سے وہ اپنا نمبر ہی وہ ہے وہ ختم کر دیتا ہے، ڈیلیٹ کر دیتا ہے۔ اٹس مین کہ یہ ایک چین کے ساتھ یہ سسٹم چلا ہے، اس کی فیملی کے کو ساری چیزیں معلوم ہیں کہ یہ ساری چیزیں ہونے جا رہی ہیں۔ اطلاعات ابھی تک یہ ہیں کہ وہ بیرون ملک جو ہے وہ نہیں گیا، یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر ہی ہے، اور اس کے اوپر اب جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ باقاعدہ طور پر وائبرنٹ ہیں، بہت زیادہ اس کے اوپر کیونکہ یہ بڑا ہی ہائی لائٹڈ ایک کیس سامنے آیا ہے، اس کے اوپر کافی زیادہ متحرک ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ، اور امید ہے کہ اس کی جو گرفتاری کے لیے جو ہے وہ چھاپے لگائے جا رہے ہیں، اس کو ٹریس کیا جا رہا ہے، لیکن آخری اس کے سی سی ٹی وی فوٹیج جو ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو وہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر اپنی شاپ سے جو ہے وہ سونا لیتے ہوئے اس بلڈنگ سے، اس پلازا سے جو ہے اس مارکیٹ سے باہر آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب چونکہ اس طرح کے جو میٹرز ہوتے ہیں، اب کوئی دکاندار کسی کو کوئی چیز دے رہا ہے، وہ اپنے ایک دوسرے کے ساتھ کوئی بھی اس طرح کی وہ ایگریمنٹ نہیں کرتے، کوئی بھی اس کی ریٹن ان کے پاس پروف نہیں ہوتا، بس وہ اٹھا کے ادھر لے جاتے ہیں، ادھر سے اٹھا کے ادھر دے دیا، بس یہ ایک سرکل چلتا رہتا ہے، اس طرح وہ ان کی چیزیں بھی سیل ہوتی رہتی ہیں اور ان کا بھی جو ہے وہ پروفٹ بنتا رہتا ہے۔ کوئی بھی بزنس ہے اس کے اندر اسی طرح گیو اینڈ ٹیک والا سسٹم جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، لیکن اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اس طرح کے واقعات سے، ایک تو ڈاکٹر وردہ والا جو کیس ہے، اور ایک یہ جو دکاندار نے جو اتنی بڑی مالیت کا جو سونا لے کر جو وہ فرار ہوا ہے، رفو چکر ہوا ہے، ان میں ہمیں کچھ سبق جو ہے آموز کہانیاں ہمارے لیے رکھ کے جاتے ہیں۔ ایسے واقعات جو ہیں یہ ہمارے لیے سبق آموز ہوتے ہیں، ایسے واقعات سے ہمیں سیکھنا چاہیے۔ اس سے یہ سیکھنا ہے دکاندار حضرات کو کہ دیکھیں، آپ اگر کسی کے ساتھ مارکیٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں تو کبھی بھی اندھا دھند اعتماد جو ہے وہ ہرگز نہ کریں، چاہے کوئی کتنا ہی مومن کیوں نہ ہو۔ ان موصوف کی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ ہر سال 2 عمرے کر کے واپس آتے تھے، اور اسی دوران 2019 کے بعد یہ بندہ جو ہے وہ اس کی کئی ساری ٹریول ہسٹری جو ہے وہ سامنے آتی ہیں، ہر کنٹری کے اندر بار بار اس کا ایگزٹ ہے، اور انٹری سٹیمپ پاسپورٹ کی جو انہوں نے دیکھی ہے ساری ہسٹری، تو یہ سب کچھ سامنے آتا ہے۔ کچھ دکاندار حضرات یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بندے کا لائف سٹائل اتنا جو ہے وہ اپ گریڈ ہو چکا تھا، پھر اس کو اسی طرح لوگوں کے ساتھ یہ معاملات چیزیں کر کے یہ سب کچھ کرنے پہ مجبور ہوا ہے۔ دیکھیں، 2 چیزیں یاد رکھیں کہ اپنا جو ہے رہن سہن اس کو اتنا رکھیں کہ جس میں آپ کا اچھے سے گزارا ہو جاتا ہے، اس سے زیادہ کی حرص آپ کے اندر ہوگی، ہوس آپ کے اندر ہوگی، تو پھر آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ کبھی بھی یہ جو دولت والا جو سین ہوتا ہے نا، جو پیسے والا، جس کے پاس 1 کروڑ ہے وہ کہتا ہے 2 کروڑ ہو جائے، پھر وہ نہیں دیکھتا حرام ہے یا حلال ہے، کسی کا ہے یا کسی کا نہیں ہے۔ ان موصوف نے بھی اسی طرح کا کوئی سین کیا، اپنا لائف سٹائل جو ہے وہ بہت زیادہ ہائی رکھ لیا، اور اس لیے آج پھر ان لوگوں کو جو ہے ان لوگوں کے چولہے ٹھنڈے کر کے، ان لوگوں کے جو ہے وہ مال کے اوپر ڈاکہ ڈال کے وہ خود ہی رفو چکر ہو گیا، ایمانت میں خیانت کر چکا ہے۔ ہمارا اسلام بھی کہتا ہے جس میں ایمانت نہیں اس میں ایمان نہیں، جس میں ایمانداری نہیں اس میں ایمان ہی نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں ہیں، ان تمام تر چیزوں سے ہمیں یہ سبق سیکھنا چاہیے۔ وہ دکاندار حضرات جو کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کرتے ہیں، کسی کے ساتھ آپ کے کوئی ڈیلی کی جو ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، ہر چیز کو آپ اپنے پاس جو ہے وہ تحریری ثبوت میں رکھیں، تاکہ آپ کے پاس تحریر ہونی چاہیے، آپ کے پاس پروف ہونا چاہیے۔ آپ کو کئی لوگ ایسے ہیں جو کلیم ہی نہیں کر سکتے اس کو کہ انہوں نے کتنا سونا دیا تھا، ان کے پاس کوئی پروف ہی موجود نہیں ہے۔ کل کو کوئی اور بھی آگے کھڑا ہو جائے کہ جی ہمارا بھی گولڈ تھا، تو اس کے اندر کافی زیادہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ اس کے اندر ایمبیگوٹی جو ہے وہ اس کے اندر سامنے آ سکتی ہے۔ لیکن جن لوگوں کے جینوئن معاملات ہیں، چیزیں ہیں، ظاہر ہے اب پولیس ڈپارٹمنٹ اس کے اوپر انویسٹیگیشن کر رہا ہے، اس کو ٹریس بھی کیا جائے گا، اور یہ ساری چیزیں جب اس کی دکان کھول کے دیکھی جا رہی ہے تو اس کے اندر کوئی ایک جو ہے وہ سنگل جو ہے وہ سونے کی کوئی ایک چیز موجود نہیں تھی، سارے ڈبے خالی کر کے وہ خود جہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ تو یہ سارے معاملات ہیں۔ اس 2 جو انسیڈنٹ ہیں، ایک ڈاکٹر وردہ مرڈر کیس اور ایک یہ جو جیولر نے جس طرح کا معاملہ کیا ہے، ان سے سبق سیکھیں۔ آپ کسی کے ساتھ بھی، چاہے آپ کو کوئی سگا بھائی ہی کیوں نہ ہے،
لین دین کے معاملات میں ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ آپ ریٹرن کریں، گواہان کی موجودگی میں کریں، تاکہ آپ کے لیے کل کو ہرڈل جو ہے وہ نہ کریٹ ہوں۔ اب اس طرح کے واقعات سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے، تاکہ آنے والے وقتوں میں ہم بھی ایسی چیزوں سے محفوظ رہ سکیں۔ مارکیٹ کے اندر کام ضرور کریں لین دین کا، لیکن اس کو تحریری شکل میں لے کے آئیں۔ تو آج کے لیے اتنا ہی تھا، اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔